السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز. آج ہم قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے انشاءاللہ 91 تک پڑھیں گے، اور یہ 11واں رکوع ہے. یہ آج مکمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ رکوع بھی بڑا ہے. اور کل جو ہم نے پڑھا تھا رکوع، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ساری وہی باتیں کہی گئی تھیں جو آج ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے انسان کو دیا، اور دین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا لائف سٹائل جس کو آپ کہہ لیں. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو وہ ضوابط جو حیات کے ہیں، تو یہ وہی ضابطہ حیات، وہی لائف سٹائل، وہی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی تکمیل کی ہے، اور وہی سب کچھ بتایا گیا. جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعمال نہ بجا لانا، اور اللہ ہی کے ساتھ خالص ہو کر زندگی گزارنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے خوش کلامی سے پیش آنا، اور نماز ادا کرتے رہنا. دیکھیں نماز بھی پہلے سے فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی، روزوں کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے آگے. تو یہ ساری چیزیں آپ پورے قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ساری وہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط دے دیے. تو لیکن قومیں کرتی کیا رہیں؟ وہ کتاب اللہ کو، نیچے ہم نے اسی رکوع میں پڑھا کہ انہوں نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا. اور اب اس وقت ہم لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب موجود ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ کر اپنا دین کا ماخذ کہیں اور بنائیں گے، کسی اور جگہ سے اپنا دین لینے کی کوشش کریں گے، تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں فال کریں گے جہاں پر باقی قومیں، پچھلی قومیں کرتی رہی ہیں کتاب اللہ کے ساتھ یہ سلوک. تو آج کا سبق ہے، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد یہ بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا کیے تھے. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے براہ راست پاکیزہ روح سے ان کو قوت دی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پس جب کبھی بھی پیغمبر آئے ان کے پاس، بما لا تحوی انفسکم، جو ان کی روایات، ان کی خواہشات اور اس کے جو جس رستوں پر وہ چل رہے تھے اس کے مطابق نہیں ہوتے تھے، وہ استکبرتم، تو تم کیا کرتے تھے؟ اس سے استکبار کر دیتے تھے. ان رسولوں کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے تھے اور سرکش ہو جاتے تھے. یعنی رسول جب بھی آتے ہیں کتاب اللہ لے کر آتے ہیں، اور کتاب اللہ ان کے جو بگڑے ہوئے اعمال ہوتے ہیں قوم میں، ان اعمال کی، ان عقیدوں کی نشاندہی کر دیتی ہے. اور اس کے لیے آگے آیت آ رہی ہے، اس میں پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے یہ لفظ کیوں بولا ہے کہ کتاب اللہ ہی سے پھر ان اعمال کی نشاندہی ہوتی ہے. فَفَرِيقًا کذبتم وفریقاً تقتلون، تو جب وہ تمہاری احوا کے خلاف کتاب اللہ سے تمہیں بتاتے تھے کہ دیکھو تم جن راستوں پر چل رہے ہو یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال تم سے نہیں مانگے، یہ جو تم عقیدے لے کر بیٹھے ہوئے یہ خلاف کتاب اللہ عقیدے ہیں، یہ خلاف قرآن عقیدے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے ہر نبی کے ساتھ، کہ وہ پھر ان کو کہتے تھے کہ تم آج آ گئے ہو ہمیں سمجھانے کے لیے، اور تم تو جو ہم جن ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن ہستیوں کی خوشنودی کے لیے ہم اپنا مال اور اپنا وقت کھپاتے ہیں، تم آ کے ہمیں بتا رہے ہو کہ خالص اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. تو وہ پھر ان نبیوں کو اپنے زمانے کے جو ان کے وقت کے جو دینی پیشوا ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے سامنے. اور وہ دین تو آپ کو میں نے بتایا کہ ایک ہی اللہ نے اسلام ہی اتارا ہے، تو وہ اسلام ہی کی شکل بگاڑ چکے ہوئے تھے، فرقوں میں تبدیل ہو چکے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر تم ان نبیوں کے اوپر الزامات لگا کر ان کو اپنے روایات کا اور اس کے خلاف کھڑا ہوا دیکھ کر تم ان کی تکذیب کر دیا کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ کئیوں کو تم نے قتل بھی کر دیا ناحق. وقالوا قلوبنا غلف، اور اب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہے.
دیکھیں کیسا لفظ قرآن نے استعمال کیا. قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ اب جب یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے تو ابھی بھی جو انسانیت کا رویہ ہے قرآن کے ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ آج ہمیں اپنے اندر کے اس کو بھی تلاش کرنا ہوگا، اپنے اندر بھی تلاش کرنا ہوگا. جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم فوراً سے دوسروں کے متعلق سوچتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے. جب آپ اپنے متعلق سوچیں اور اپنے آپ کو اس پر پرکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ ہاں میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں یا اس کے میرے دل اور میری عقائد کی حالت یہی تو نہیں ہے جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو ان کے اوپر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمیں کسی قسم کی قرآن اثر ہی نہیں کر سکتا. بل لعنہم اللہ، بلکہ غلاف کیا چڑھا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، ان کو اللہ نے خود سے دور کر دیا ہے. بکفرہم، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں. فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی تھوڑے ہیں جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب یہ کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو کیا ہے مصدق لما معہم، جو مصدقہ اتھارٹی ہے، جو تصدیق کنندہ ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. وہی بات آ گئی نا. دیکھیں اب تک سورہ بقرہ میں کتنی دفعہ یہ مصدقن کا لفظ آ چکا ہے، اور میں آپ کو ایک آیت بڑی مشہور آیت ہے اس کا بار بار حوالہ دیتا ہوں، اور اس کا مین حوالہ یہ ہے کہ 24واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. یہ آپ نے آیت پڑھی ہے نا، یہاں سے میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ ریفرنس اس کا یہ ہے کہ 24واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے کہ مصدق لما معہم، جو ان کے پاس جو بھی ان کے تصورات ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، اس کی ٹیسٹنگ کہاں سے ہوگی، ان کی ویریفیکیشن قرآن کرے گا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس قرآن کے آنے سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، تو وہ ان لوگوں پر جو ان سے پہلے ان کے مد مقابل جو کافر ہوا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب آپ کو بات پتہ چل گئی، بات سمجھ میں آ گئی. اس آیت میں یہ بات انڈر دی لائنز یہ بات بتا رہی ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلِ یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی جنہوں نے اب اس قرآن کا انکار کیا ہے وہ اپنے اپنے دور میں تو اس قرآن کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ہی تو لوگوں کو بتایا کرتے تھے، تو جو اس وقت ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے. لیکن جب اس کا مطلب یہ کون ہے، یہ مذہبی پیشوا ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہاں پر اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ پہلے وہ لوگوں پر یہ بات کھولا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے، تو لوگ ان کے سامنے اس بات کا انکار کر دیا کرتے تھے. تو آج جب فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس یہ قرآن آ گیا، ان کے پاس یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جن کو یہ پہچانتے ہیں، کفروا بہ، تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی دوری ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے انکار کرنے والوں سے. بئس ما اشتروا بہ، اس کا مطلب انہوں نے ایسا کیوں کیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن ایک بلڈوزر کی طرح ہے، کہ جس طرح بلڈوزر اپنی سڑک خود بچھاتا جاتا ہے، اسی طرح قرآن اپنی تشریح خود کرتا جاتا ہے. قرآن ہر آنے والی آیت میں اپنی اس بات کی تشریح کرتا ہے جو اس نے بات کی ہوتی ہے. اللہ نے اوپر بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلف میں ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ کا تکفیر کی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بئس ما اشتروا بہ، یہ کتنا برا سودا انہوں نے کیا ہے، انفسہم، اپنی اس کے ساتھ، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انکار کر دیا ہے اللہ کی کتاب سے، اللہ کی قرآن سے، اس سے جو انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. بغین، سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کہ ہمارے عقیدوں پہ ضرب پڑتی ہے، ہمارے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، ہمارے سیٹ اپس ٹوٹ جاتے ہیں اگر ہم ایک
بات کے اوپر آ جائیں گے تو ہمارے یہ سارے فرقے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو ہم اپنے اپنے جتھے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی سلطنتیں بنا کر نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے کتاب اللہ کا انکار کر دیا۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے وہ قرآن کو نازل فرماتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ پاک، یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، ان کو سلیکٹ کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں میں سے جس بندے پر کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس سے کیا ہوا کہ فباءوا بغضب علی غضب، بس وہ اللہ کے غصے اور غضب کے حقدار ہو گئے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، کتاب اللہ کا انہوں نے تکفیر کر دی، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا ان پر غیظ و غضب بڑھتا ہی چلا گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جو آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ اپنی پگڑیاں سنبھالنے کے چکروں میں انہوں نے اپنے وہ شملے اونچے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے اناؤں میں ہیں، اور اوپر آیا تھا استکبرتم، کہ وہ خود کو بڑا بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، مہین، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، مانو اس کو، بما اس کو، جو انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں کتنے پیار سے، محبت سے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ تم اس کتاب کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے مانو، اس کی ساری باتیں، اس کے مقابلے پر دلیلیں لے کر آ جاتے ہیں، اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قالوا انؤمن، کہتے ہیں کہ انؤمن بما انزل الینا، ہم تو قالوا نؤمن بما انزل الینا، جو ہم پر نازل ہوئی ہے ہم تو اس کو مانیں گے، یعنی جو کتاب ہم پر نازل ہوئی تھی قرآن سے پہلے، وہ لوگ جن کتابوں پر تھے جن کو انہوں نے اپنی مرضی سے تحریف کر لیا ہوا تھا نا، وہ کہتے نہیں ہم تو اپنی کتاب پر رہیں گے، ہمیں اب آنے والی کسی کتاب کو ماننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم تو اسی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کتاب کے بعد ہم ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے دور میں تو انہوں نے تورات میں بھی تحریف کر لی تھی، انجیل میں بھی تحریف کر لی تھی، یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں عوام الناس کا تو یہ کام نہیں ہے، یہ تو وہ پیشوا ہوتے ہیں نا جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں کھل کر ہمیں بتا دیا کہ انہوں نے پھر جب قرآن ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم تو اپنی کتاب کے بعد کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن حقیقت بتا رہا ہے، یہ قرآن الحق ہے، قرآن کا نام بھی الحق ہے، اور یہ کیا ہے؟ بامقصد کتاب ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، مصدقا لما معہم، یہ تو تصدیق کر رہی ہے بھائی تمہاری ان ساری باتوں کی جو تم نے کتاب اللہ کے اندر تحریف کر دی ہے، یہ تمہیں بتا رہی ہے کہ تم نے کیا چینجز لائے ہو، اور ایکچولی اس میں تھا کیا، جیسے ابھی پچھلے رکوع میں پڑھا ہے کہ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ان کے اوپر فرض کیا ہوا تھا، حسن سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو با اختیار سمجھ کر مت پکارنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور کمزوروں کو ان کے حقوق سلب نہ کرنا، تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے مفادات کی خاطر اپنی امینڈمنٹس کر کے ان میں چینجز لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے مقصد کے لیے اتارا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، یہ بامقصد کتاب ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مصدقا لما معہم، کہ اب تمہارے پاس جو بھی تم نے اپنی تحریف کر لیا ہوا ہے اس کو لاؤ، اس کسوٹی کے اوپر پرکھو اور قرآن سے ٹیسٹ کرو کہ تم نے کیا کیا چینجز کیے ہیں۔ تو جو چینجز ہیں، جو ویریشنز ہیں، جو قرآن سے ڈیویشنز ہیں اس کے اندر نظر آئیں گی، تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی بات ہے، بما انزل اللہ، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، آج تو تم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تو اپنی ہی کتاب کو مانیں گے، تو پس پھر فَلِمَا تَقْتُلُونَ انبیاء، پس تم کیوں پھر قتل کرتے تھے اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے،
اگر تم اس وقت جب وہ کتاب نازل ہوتی تھی تم تب بھی اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، تب بھی تم کہتے تھے کہ تم آج لے کر آگے ہو ہمارے پاس کتاب اور تم ہمارے قائد کو اور ہمارے نظریات کے اوپر ضرب لگا رہے ہو، تو اس ٹائم تو تم اپنے انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور آج جب تمہیں قرآن پیش کیا جا رہا ہے، تمہیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے، تو تم کیا کہتے ہو کہ ہم تو اپنی کتاب کے اوپر رہیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم اپنی کتاب پر اتنے ہی تھے تو تم پھر اے رسول ان سے پوچھیں کہ تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم ان کتابوں کے ماننے والے تھے، اگر تم اس پر ایمان رکھتے تھے، تو پھر تم اس وقت اپنے انبیاء کرام کو تمہارے بڑے کیوں قتل کر دیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ یہ تصدیق کنندہ ہے، ہمیں اپنے زندگیوں کو، اپنے تمام عقائد و نظریات کو اور اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق اس کی روشنی میں ڈھالنا ہے، کیونکہ قرآن اور سنت یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ قرآن اللہ کا حکم ہے اور سنت قرآن پر عمل رسول کا نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل فرمایا یہ قرآن، واتبعنا الرسول، اور ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔